حسن صاحب اب جس طرح سے سعد صاحب نے بھی بتایا اور عادل صاحب بھی جس طرح سے بتا رہے ایک دوہرا معیار ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً پاکستان نے تو ہمیشہ سے اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی امنگوں کو جو ہے ان کے مطابق حمایت بھی کی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ جو آنے والی اگلی جو حکومت ہے اس کو کیا جو ہے سٹانس لینا ہوگا؟ دیکھیں، فلسطین کا ایشو ہو یا مقبوضہ جموں کشمیر کا ایشو ہو، وہاں پہ جو بہتا لہو ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دنیا کو ایک تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں یہ معاملات، اور حکومتیں ایک حکومت ہو اس کو سنجیدگی سے معاملات کو ہر پلیٹ فارم پر اجاگر کرے۔ پاکستان کی عوام میں 60% نوجوان ہیں، تمام کو سفیر بنائیں کشمیر کے ایشو کو لے کر، اور تمام جو ہے اس معاملے کو جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ اصل میں سیاستدانوں کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا، جو سعد رسول صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے خود بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنے پر فوکس کرنا ہے۔ جب ہم خود ہی لڑتے رہیں گے تو ہم اس معاملے کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جس کی ہم آج ذکر کر رہے ہیں، 27 اکتوبر 1947 سے جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ کسی کو کتنی دفعہ UN میں بھی 5 قراردادیں پاس ہو چکی، پھر اس کے بعد جنیوا کنونشن میں بھی جو ہے وہ فیصلے ہوئے، مطالبات ہوئے، احکامات بھی دیے گئے، پھر اس کے بعد OIC میں بھی کئی معاملات زیر غور لائے گئے۔ مجال ہے کوئی کسی کی طرف جو ہے وہ میں تو یہ پریشان ہوں کہ اتنے بڑے عالمی ادارے، عالمی قوانین کے جو ہے وہ حکمیت رکھنے والے سپر پاور، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کب کا یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، اور بھارت ہے وہ کشمیریوں پر ظلم ڈھاتے دکھائی دیتا ہے، ان کی آنکھیں تباہ کر دی۔ میرے پاس ڈاٹا موجود ہے کہ اب تک ہندوستانی افواج نے تقریباً 2.5 لاکھ کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے، اور 7,000 سے زائد ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل کر چکی ہے۔ 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور 11,000 سے زائد خواتین زیادتی کا شکار ہو چکی، اور ہزاروں خواتین ایسی ہیں جن کے ساتھ بھارتی افواج نے جو ہے اجتماعی زیادتی کی۔ بے شمار بچے ایسے ہیں، نوجوان ہیں جن کی آنکھیں تباہ کر دی، آنکھوں سے محروم کر دیا۔ اور پھر اسی طرح وہاں پر انٹرنیٹ سروس طویل عرصے سے بند ہے۔ جب 2019 میں انہوں نے جو ہے وہ مخصوص جو ہے وہ ان کی وہ معاملہ ختم کیا تھا، پھر اس کے بعد 16 لاکھ کشمیری گرفتار کیے گئے ہیں، 1100 سے زائد املاک کو نظر آتش کر دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 10,000 نوجوانوں کو اٹھا لیا گیا ہے، لاپتہ ہیں۔ اور یہ میں تو یہ داد و شمار پیش کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہیومن رائٹس واچ بھی لکھ چکا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی رپورٹ کر چکی ہے، الجزیرہ بھی لکھ چکا ہے، تمام انٹرنیشنل ادارے مقبوضہ جموں کشمیر پر جو ہے وہ آواز بلند کر چکے کہ وہاں پر کس طریقے سے بھارتی افواج کے ذریعے اور کس طریقے ہندوؤں کے ذریعے وہاں پر جو ہے وہ کس طریقے سے وہ مظالم ڈھا رہا ہے، کس طریقے سے ان پر جو ہے وہ کشمیریوں پر جو ہے ظلم ڈھاتے دکھائی دے۔ انہوں نے پراپر ایویڈنس ہر طرح کی چیز رکھی، لیکن مجال ہے کوئی کسی پر ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا، عالمی اداروں کو بار بار کھٹکھٹانا پڑے گا کہ اس کو سنجیدگی سے لیں، اور پاکستان عالمی اداروں کو جو ہے ہمیں باور کروانا پڑے گا۔ بالکل